السلام علیکم ناظرین کرام، مدینہ منورہ کے ایک جلیل القدر بزرگ نے فرمایا کہ جو شخص عصر کی نماز کے بعد اس مخصوص سورت کو صرف 3 مرتبہ پڑھتا ہے، فرشتے اس کے گھر کو رب العزت کی رحمت سے بھر دیتے ہیں اور اس کے تمام سابقہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسلام دین رحمت ہے اور قرآن مجید اس دین متین کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ رب السماوات والارض کی طرف سے بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا کامل نظام ہے۔ قرآن کی ہر سورہ، ہر آیا اور ہر لفظ اپنے اندر بے پناہ نور، حکمت اور تاثیر رکھتا ہے، جو دلوں کو منور کرتا ہے، روح کو جلا بخشتا ہے اور انسان کی زندگی میں مثبت انقلاب پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید کی مختلف صورتوں کی تلاوت، فہم اور عمل سے نہ صرف دنیاوی سکون، راحت اور برکت حاصل ہوتی ہے، بلکہ آخرت میں بھی بلند درجات نصیب ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا روحانی عمل قرآن حکیم کی ایک ایسی جامع، پر اثر اور دل کو جھنجھوڑ دینے والی صورت کے متعلق ہے جو ہر لحاظ سے ایک کامل وظیفہ ہے۔ جب انسان دنیا کی مشغولیات، تھکن اور فکری دباؤ کا شکار ہوتا ہے، جب روزی کے دروازے بند ہوتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں، جب رزق میں تنگی آتی ہے اور حالات ساتھ نہیں دیتے، تو دل ایک ایسا سہارا تلاش کرتا ہے جو نہ صرف ظاہری حالات کو بدلے بلکہ باطنی سکون بھی عطا کرے۔ ناظرین کرام، یہ سہارا صرف اور صرف رب الکریم کا کلام ہے، وہ قرآن مجید جس کا ہر لفظ رحمت ہے، ہر آیت شفا ہے، جو دلوں کو سکون اور زندگیوں کو انقلاب دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، رب النور اس کے دل کو بے نیازی عطا فرماتا ہے، اس کی محتاجی کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا اور مشاہدہ بھی کیا ہے کہ جب کوئی شخص پورے یقین کے ساتھ اللہ کے کسی کلام کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو رب العالمین اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ معمولی محنت بھی غیر معمولی کامیابی میں بدل جاتی ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ سب کچھ صرف قرآن کی برکت سے ممکن ہوتا ہے۔ جس سورت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اسے صرف 3 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنے کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے، وہ واقعی ایمان افروز ہے۔ رحمت، مغفرت، فرشتوں کی حفاظت اور رزق میں کشادگی۔ لیکن یاد رکھیے، یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب دل میں یقین ہو، نیت صاف ہو اور قلب اللہ رب العزت کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو۔ یہ صرف ایک تسبیح یا چند الفاظ کا تکرار نہیں، بلکہ رب الرحیم کی خاص رحمت کے دروازے کھولنے والی ایک کنجی ہے۔ جیسا کہ مدینہ منورہ کے بزرگ فرماتے ہیں، جو شخص عصر کی نماز کے بعد اس سورہ کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، فرشتے اس کے گھر کو رحمت سے بھر دیتے ہیں، اس کے پچھلے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور وہ شخص اللہ کی خاص رحمت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ عمل خاص طور پر ان افراد کے لیے ہے جو رزق کی تنگی، بے سکونی یا روحانی پویرمردگی کا شکار ہے۔ یہ وظیفہ ان کی زندگی کو روحانی روشنی عطا کر سکتا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت ویسے بھی اللہ جل شانہ کے ہاں بہت محبوب ہے۔ دن بھر کی محنت و مشقت کے بعد ایک ایسا لمحہ جب انسان رب النور کی طرف جھکتا ہے اور اس کے کلام کے ساتھ دل کو جوڑتا ہے، تو وہی لمحہ اس کی روح کو سکون اور نور سے بھر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان دنیا کی وقتی، کھوکھلی اور فانی محبت سے دل ہٹا کر رب السلام کی دائمی محبت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور رب العرش اسے بخش دیتا ہے۔ جب دل میں ذرا سا بھی جذبہ تلاوت ہوتا ہے تو وہ جھکنے پر آمادہ ہوتا ہے، مانگنے لگتا ہے، اور جب یہ کلام زبان سے ادا ہوتا ہے تو بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک صرف ایک کتاب نہیں، یہ کلام رب القدوس ہے جو اس نے اپنے محبوب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ یہ وہ آخری، کامل اور دائمی ہدایت ہے جو قیامت تک انسانیت کے لیے نجات، روشنی اور فلاح کا ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ جب دنیا کے تمام علوم، نظریات اور فلسفے پرانے ہو جائیں گے، جب تہذیبیں بدل جائیں گی، تب بھی قرآن پاک تازہ رہے گا۔
اس کی ہر آیت بے شمار مفاہیم، بے پناہ حکمت اور روحانی تاثیر رکھتی ہے، جسے وہی دل سمجھ سکتا ہے جو رب العالمین کی طرف مائل ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم کی عظمت کو بارہا اپنے مبارک کلام میں بیان فرمایا۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین کرامی، متقی دل وہی ہوتا ہے جو قرآن کی طرف کھینچتا ہے، جو اللہ کے کلام کو اپنا رازدار بنا لیتا ہے، جو اپنی زندگی کے فیصلے قرآن کی روشنی میں کرتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے گھروں میں سکون اترتا ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور رزق میں بے حساب برکت نازل ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، شیاطین وہاں سے دور ہو جاتے ہیں اور رحمت اس گھر پر سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ اور جب یہی قرآن دل سے یقین کے ساتھ عشق کے لمحات میں رب السماوات والارض کی بارگاہ میں تلاوت کیا جائے تو اس کا اثر عام تلاوت سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب رب الرحیم کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، جب ملائکہ گواہ بنتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قرآن پاک صرف دین سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی زندگی سنوارنے کے لیے بھی کامل ہدایت ہے۔ اگر رزق کی تنگی ہو، دل میں بے سکونی ہو یا پریشانیاں ختم نہ ہو رہی ہوں تو قرآن کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ ایسا کوئی دن نہ گزرے جب ہم قرآن نہ کھولیں، چاہے ایک آیت ہو یا ایک سطر، مگر دل اور اخلاص کے ساتھ ہو۔ ناظرین کرام، آج جس صورت کا تذکرہ ہم ابتدا سے کر رہے ہیں وہ انہی بابرکت صورتوں میں سے ہے جو صرف 3 مرتبہ تلاوت کرنے پر رب النور کی رحمت، فرشتوں کی حفاظت اور گناہوں کی مغفرت جیسی نعمتوں سے نوازتی ہے۔ یہ سورہ رزق میں برکت، دل میں اطمینان اور نور پیدا کرتی ہے۔ ناظرین کرامی، ہمارا آج کا وظیفہ قرآن مجید کی ایک ایسی منتخب اور پیاری صورت پر مشتمل ہے جس کے بارے میں مدینہ منورہ کے ایک بزرگ نے فرمایا، جو شخص عصر کی نماز کے بعد اسے روزانہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کے گھر کو فرشتوں سے بھر دیتا ہے، ایسی رحمت نازل فرماتا ہے جس کا تصور بھی انسانی فہم سے باہر ہے۔ یہ سورہ وہی پڑھ پاتا ہے جسے اللہ رب الجلال والاکرام چن لیتا ہے اور اسے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ حضرت سید المرسلین محمد الرؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کی تلاوت کے بارے میں فرمایا، اس کی تلاوت کو کبھی ترک نہ کرنا کیونکہ اس کے پڑھنے والے کو اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، جو اس سورہ کو مستقل معمول بنا لیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالی اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرماتا ہے، جو صرف ان بندوں کا حصہ ہوتا ہے جن کے دل قرآن کے نور سے روشن ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس سورہ کی برکت سے رزق میں بے حساب اضافہ ہوتا ہے، دل کی بے سکونی ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، قرب الہی محسوس ہوتا ہے، دعا میں رکعت آتی ہے اور آنکھوں میں نمی پیدا ہو جاتی ہے، گناہوں کی بخشش کا دروازہ کھلتا ہے اور بندہ رب السلام کی خاص نگرانی اور محبت میں آ جاتا ہے۔ دنیا چاہے اسے مشکل میں ڈالنے کی کوشش کرے مگر وہ اسے سجدے میں پاتا ہے اور عرش سے سکون نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو رزق کی تنگی، دل کی بے چینی، وسوسوں یا مسلسل ناکامیوں سے دوچار ہیں۔ یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ کلام رب ہے جس میں شفا ہے، روشنی ہے اور زندگی کی ہر راہ پر رہنمائی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر نور سے بھر جائے، دل کے غبار دھل جائیں اور قرب الہی نصیب ہو تو عصر کی نماز کے بعد اس سورہ کو اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے۔ ناظرین کرام، یہ کوئی عام سورت نہیں، یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں کئی اولیاء اللہ اور جلیل القدر بزرگوں نے فرمایا کہ جو اسے مستقل معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالی اس کے گھر کو نور سے بھر دیتا ہے، فرشتے اس کے در و دیوار کی حفاظت کرتے ہیں، گھر جھگڑوں سے پاک ہو جاتا ہے، محبت، الفت اور روحانی فضا قائم ہو جاتی ہے، رزق میں ایسی برکت آتی ہے کہ قلیل بھی کثیر لگنے لگتا ہے۔
بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور گھر گویا عبادت گاہ بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ایسے بے شمار افراد ہیں جنہوں نے روحانی پریشانی، رزق کی بندش اور بے سکونی کی شکایت کی۔ جب اس سورہ کو عصر کے بعد اپنا معمول بنایا تو ان کی زندگیوں میں غیر معمولی تبدیلی آئی۔ ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ اس سورہ کے پڑھنے والے کو رزق میں ایسی برکت عطا ہوتی ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ کاروباری حضرات کے لیے یہ ایسی صورت ہے، نعمت ہے کہ جس سے کاروبار میں ترقی، برکت اور برکت سے بھرا ہوا استحکام پیدا ہوتا ہے۔ رکے ہوئے کام چلنے لگتے ہیں، نقصانات کا رخ خیر کی طرف مڑ جاتا ہے، دل میں سکون، اعتماد اور یقین پیدا ہوتا ہے کہ ہر عطا رب الرزاق کی طرف سے ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ صورت صرف دولت نہیں بلکہ دولت کے ساتھ دل کا سکون بھی عطا کرتی ہے، کیونکہ دولت جو بے قراری پیدا کرتی ہے وہ نعمت نہیں، آزمائش بن جاتی ہے، لیکن جب یہ صورت دل میں اترتی ہے تو دل بھی عبادت بن جاتی ہے اور دنیا کی راہ پر چلنے لگتی ہے۔ اس صورت کی راہ تلاوت سے نہ صرف ظاہری حالات بہتر ہو سکتے ہیں بلکہ دل کی اندرونی بیماریاں جیسے حسد، بغض، غیبت اور کینہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ انسانی نرمی، محبت اور عاجزی اختیار کرنے لگتا ہے۔ یہی تو قرآن حکیم کا اصل اثر ہے، دلوں کو بدل دینا۔ ناظرین کرام، جن گھروں میں بے سکونی، رکاوٹ یا بوجھ محسوس ہو، ان کے لیے یہ سورہ اللہ تعالی کی طرف سے خاص تحفہ ہے۔ یہ ایک بظاہر آسان لیکن حقیقت میں عظیم وظیفہ ہے۔ اگر اسے مستقل معمول بنا لیا جائے تو انشاءاللہ ایسا نور، ایسی برکت اور ایسی قربت عطا ہوتی ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نیک بندو، یہ سورت صرف دنیاوی فوائد نہیں بلکہ باطنی پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ خواہشات کا غلام دل جب اس صورت سے جڑتا ہے تو آزاد ہو جاتا ہے۔ اہل دل کہتے ہیں کہ جو اسے دل سے پڑھتا ہے اس کے دل پر نور اترتا ہے، روح پاکیزہ ہو جاتی ہے اور وہ رب الغفور کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ یہ سورت توبہ کی طرف مائل کرتی ہے، نیکی کی رغبت بڑھاتی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا کرتی ہے، غفلت کو بیداری میں بدل دیتی ہے، سستی اور نافرمانی کو جڑ سے ختم کرتی ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس کا اثر قبر کے اندھیروں سے نکل کر جنت کے باغوں تک جاری رہتا ہے۔ یہ ایسا نور ہے جو دنیا سے آخرت تک ساتھ رہتا ہے۔ یہ وہ رفیق ہے جو نہ بچھڑتا ہے نہ چھوڑتا ہے۔ ناظرین کرام، جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ تنہائی میں دل کی گہرائیوں سے اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو صرف الفاظ ادا نہیں ہو رہے ہوتے بلکہ اس کی روح رب العزیز کی طرف متوجہ ہو رہی ہوتی ہے۔ ان لمحوں میں وہ بندہ دنیا کے شور، غم اور تھکن سے کٹ جاتا ہے، دل ایک خاص کیفیت میں آ جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل کی سختی نرمی میں بدلنے لگتی ہے اور جو فکر کبھی دولت کی تھی وہ اب بخشش کی ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، جو دل کبھی دنیا کی شہرت، مال اور نام کے پیچھے بھاگتا تھا، آج وہ صرف ایک التجا کرتا ہے کہ یا اللہ اپنا قرب عطا فرما دے۔ سورۃ الواقعہ کے بابرکت الفاظ دل پر ایسے اترتے ہیں جیسے بارش کے قطرے سوکھی زمین پر۔ دل کی زمین جب اس سورت سے سیراب ہوتی ہے تو وہاں ایمان کے بیج اگتے ہیں، محبت کے پھول کھلنے لگتے ہیں، خشیت الہی میں جگہ بنانے لگتی ہے اور عبادت کا ذوق جنم لیتا ہے۔ ناظرین کرام، ایسے کئی افراد ہیں جنہوں نے صرف اس سورت کو دل سے پڑھنا شروع کیا اور ان کی زندگی کی سمت ہی بدل گئی۔ ایک نوجوان کہتا ہے، میں رات کو اس سورت کی تلاوت کرتا تھا اور ایک عجیب لذت محسوس کرتا تھا، میرے دل سے دنیا کی محبت کم ہوتی گئی اور میرے اندر گناہ سے نفرت پیدا ہونے لگی۔ ناظرین کرام، سورۃ الواقعہ صرف تلاوت کا عمل نہیں بلکہ اللہ رب النور کے قرب کا ایک راستہ ہے۔ جب دل سے تلاوت کی جاتی ہے تو بندہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی اور جہان میں ہے جہاں صرف اللہ رب العزت کی رحمت، اس کا نور اور اس کی محبت چھائی ہوتی ہے۔
جو اس سورہ کو اپنی روح کی غذا بناتا ہے وہ کبھی کسی بھوک کا شکار نہیں ہوتا، نہ رزق کی، نہ سکون کی، نہ محبت کی اور نہ قرب الہی کی۔ یہ سورہ انسان کو ایسی روشنی عطا کرتی ہے کہ وہ زندگی کے اندھیروں میں چراغ بن کر جیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سورہ کو ایک عمل نہیں بلکہ ایک تعلق بنا لیجئے، پھر دیکھیے دل کی کیسے دنیا بدلتی ہے۔ اس سورہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ صرف فرد نہیں بلکہ پورے خاندان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ جب کسی گھر میں روز عصر کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے رحمت اس کے گھر پر نازل ہوتی ہے، فرشتے اس کے گھر کو ڈھانپ لیتے ہیں، دلوں میں محبت پروان چڑھتی ہے اور گھریلو اختلافات ختم ہونے لگتے ہیں۔ ماں اور اولاد کے درمیان محبت، احترام اور دعائیں بڑھ جاتی ہیں، دلوں کی دوریاں مٹتی ہیں اور شیطانی وسوسے اس گھر سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سورہ رزق میں ایسی برکت ڈال دیتی ہے کہ چھوٹی آمدنی بھی کفایت کرنے لگتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دل میں قناعت پیدا فرماتا ہے، حرام سے نفرت اور حلال سے محبت عطا فرماتا ہے، کاروبار میں برکت، نوکری میں آسانی اور محنت میں کامیابی کے راستے کھلتے ہیں جبکہ بے برکتی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں یہ سورہ پڑھی جاتی ہے وہاں بچوں کی تربیت آسان ہو جاتی ہے، دل کی طرف مائل ہوتے ہیں، تعلیم میں ترقی ملتی ہے اور گناہوں سے بچنے کی قوت عطا ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، آج بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں ظاہری آسائشیں تو موجود ہیں مگر دل بے سکون ہے، رشتوں میں خلا ہے، روزی ہے مگر برکت نہیں، محبت ہے مگر راحت نہیں۔ یہ سورہ ان گھروں کے لیے ایک روحانی قفل ہے جو شیطان کو داخلے کو روک دیتی ہے۔ یہ سورہ صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ وہ دروازہ ہے جو رب الرحیم کی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کے خزانے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون ہو، رزق ہو، محبت ہو اور دل کی راحت نصیب ہو تو سورۃ الواقعہ کو عصر کے بعد اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا گھر دنیا میں جنت کا ایک نمونہ بن جائے گا۔ ناظرین کرام، جب کوئی بندہ پابندی یا بندی اس سورہ کو دل سے اپنا لیتا ہے تو اس کی روحانی کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ اب ہر حال میں اللہ کی یاد زبان پر ہوتی ہے، مشکلات میں گھبراہٹ کی بجائے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ سورہ دل میں یہ یقین پیدا کرتی ہے جو انسان کو توکل کی دولت عطا کرتا ہے۔ پھر وہ بندہ رزق کے معاملے میں انسانوں کی طرف دیکھنے کے بجائے صرف رب الرزاق کی طرف نظریں اٹھاتا ہے۔ وہ بہن جو شوہر کی سختیوں سے دکھی ہو جب اس سورہ کو پڑھے گی تو اللہ تعالی اس کے دل میں صبر عطا کرے گا۔ وہ بھائی جو کاروباری ناکامی سے دل شکستہ ہو جب یہ سورہ پڑھے گا تو رب السمیع اس کے دل میں نئی ہمت اور امید ڈال دے گا۔ یہ سورہ انسان کو دنیا کی دوڑ میں بھی اللہ رب العزت سے جوڑ کر رکھتی ہے۔ یہ دل میں شعور پیدا کرتی ہے کہ ہر معاملہ اللہ رب العزت کی حکمت کے تحت ہے اور بندہ حالات نہیں بلکہ رب کے وعدے کے مطابق جیتا ہے۔ ناظرین کرام، جب زندگی میں ایک کے بعد ایک آزمائش آئے، جب دل بار بار ٹوٹے، جب لوگ ساتھ چھوڑ دیں تو یہی وہ دل کو طاقت ادا کرنے والی صورت ہے جو انسان کو بکھرنے نہیں دیتی۔ یہ انسان کو سجدے کی طرف بلاتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے، یہ انسان کو سجدے کی طرف بلاتی ہے، دل کو نور سے بھر دیتی ہے، آنکھوں میں وہ آنسو لاتی ہے جو بخشش کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ سورہ رب کے وعدوں پر یقین عطا کرتی ہے۔ وہ بہن جو رات کو سورۃ الواقعہ پڑھ کر سوتی ہے اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ اے میرے رب میرا راز جانتا ہے۔ وہ بھائی جو دن بھر کی تھکن کے ساتھ سجدے میں گرتا ہے اس کے دل میں رب الحلیم کی رحمت اترنے لگتی ہے۔ ناظرین کرام، جب یہ سورت دل کی زبان سے پڑھی جاتی ہے تو انسان دنیا کی آزمائشوں میں بھی سکون محسوس کرتا ہے۔ یہی سورت صبر سکھاتی ہے، امید عطا کرتی ہے، بندے کو جھکنا سکھاتی ہے، اور جب انسان اپنے رب کے سامنے جھک جائے تو دنیا اس کے آگے جھکنے لگتی ہے۔ اللہ رب الغفور نے قرآن حکیم میں ایسی صورتیں نازل فرمائیں
جو زندگی کے ہر شعبے میں روشنی عطا کرتی ہیں۔ ہماری آزمائشیں کبھی مالی ہیں، کبھی ذہنی، کبھی روحانی اور جسمانی، مگر سورۃ الواقعہ ہر قسم کی آزمائش میں ایک روحانی سہارا بن جاتی ہے۔ یہ سورت ان نوجوانوں کے لیے امید ہے جو امتحان میں کامیابی کے لیے بے چین ہیں، ان بہنوں کے لیے رحمت ہے جن کے نکاح میں رکاوٹیں ہیں، ان والدین کے لیے شفا ہے جو اولاد کے معاملات میں فکر مند ہیں۔ یہ سورہ ایک روحانی دعا ہے جو عصر کے بعد اپنے رب کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ یہ بند دروازوں کو کھولتی ہے، دل کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے اور زبان کو دعا کی روانی عطا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عظیم وظیفے کی طرف۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد سب سے پہلے پیارے آقا حضرت محمد النور المبین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی نیت ثواب کے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر سورۃ الواقعہ کو 3 مرتبہ پڑھیے، پھر لا الہ الا اللہ 33 مرتبہ پڑھے اور استغفر اللہ 33 مرتبہ پڑھیں۔ یہ استغفار آپ کے دل کو پاک کرے گا، دعا کے دروازے کھولے گا اور اللہ کو آپ کو خاص حفاظت میں لے لے گا۔ گھر میں سکون نازل ہوگا، دل میں نرمی آئے گی، نماز میں خشوع پیدا ہوگا، قرض اتر جائیں گے اور دعائیں قبول ہوں گی، فرشتے دعا کریں گے اور آپ کے پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سے سچی محبت، سورۃ الواقعہ کی برکت اور اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اسم مبارک الوہاب کی تجلی سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سے التجا ہے کہ جاتے جاتے اللہ سبحانہ و تعالی کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی سا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں۔ اللہ حافظ۔